اللہ نے جس نبی کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی قوم کے واقعات کو جس تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، باقی کسی قوم کے حالات اللہ نے اتنی تفصیل سے ذکر نہیں کیا۔ بنی اسرائیلی قوم یہ ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پہ، ساری مخلوقات پہ اور ساری امتوں پہ فضیلت بخشی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیلی قوم کو، یہ قوم اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون اور آل فرعون سے نجات دی اور آزادی عطا فرمائی، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بطور نعمت بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون، اس وقت کو، اس نعمت کو، اس اللہ کے فضل کو یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو جب اللہ رب العالمین نے تمہیں آل فرعون سے آزادی عطا فرمائی۔ یہ قوم کون سی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعونوں کو ڈوبتے دیکھا، چشموں کو پھوٹتے دیکھا، پتھروں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھے؟ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے آسمان سے من سلوہ اترتے دیکھا، بادلوں کے سائے دیکھے، اللہ کے بے شمار احسانات اور نعمتیں اور نبیوں کے، انبیاء کے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات دیکھے، اللہ کے بہت سارے انعامات اس قوم نے دیکھے۔ لیکن دیکھنے کے بعد یہ لوگ ابھی فکری طور پر آزاد نہیں ہوئے اور عقیدتاً، نظریتاً ابھی ان کی جو سوچ ہے وہی غلامانہ سوچ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، کافروں سے لڑنے کا حکم دیا، اس قوم کو جہاد کا حکم دیا، تو بربلا طور پر بنی اسرائیلی قوم نے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ یہ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کی سوچ، ان کی فکر، انہوں نے ساری زندگی غلامی کے اندر گزاری تھی۔ وہ جرت، وہ بہادری اور وہ شجاعت جو ایک قوم کے اندر، ایک معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، وہ ان کے اندر ابھی تک نہیں آئی تھی، جس وجہ سے انہوں نے جہاد جیسے عظیم مشن کا انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس قوم کی آزادی کی باتیں ذکر کرنے کے بعد مشرکین مکہ سے مسلمانوں کی جو آزادی ہے، مکے کے اندر کافروں کی سختیوں سے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اور اس امت کو آزادی عطا فرمائی، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب ہو کر فرمایا اس وقت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل، جس وقت تم تعداد کے اندر بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، لوگ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، تم انتہائی زیادہ کمزور تھے، تمہاری کوئی ویلیو، کوئی فکر نہیں تھی۔ اس وقت کو یاد کرو، تخافون ان یتفتکم الناس، تم تو اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں کچل نہ لیں، لوگ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اپنا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، رب نے تمہیں ایک جگہ دی، تمہیں ایک خطہ دیا، تمہیں ایک سرزمین اللہ نے عطا فرمائی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے پھر تمہاری مدد بھی کی، نصرت بھی کی، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اتارے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں حلال چیزیں عطا فرمائی، تمہیں اللہ نے پاکیزہ رزق دیے۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔